سے منیر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ غوث وقت کے ساتھ، اور یہاں پہ لوگوں نے پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے. وہ ایک بھگوڑا یوٹیوبر داڑھی رکھ کے جو جھوٹ بولتا ہے، اس نے بھی جناب ٹویٹ کر دی کہ جناب اڈے مانگ لیے جی امریکہ نے، پھر بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. یہ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے خبریں پھر کہتے ہیں یہ خبر ہے آپ اس کی تردید کریں. کولو خبریں بنا دے ہو پھر آ جاؤ تردید کرو. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اسی یوٹیوبر کے بارے میں کہا جائے کہ تو فلانی زنانی نسا کے کھڑی ہے اور تردید کر، خود سی باتیں بناتے ہیں. پہلے تو آپ ان لوگوں کی صحافت کا اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کو یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ یہ ملاقات ایران پر اسرائیل کے حملے سے پہلے کی طے ہوئی بھی ہے، اس کا اس حملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے مہاتما صاحب جب مل کے آئے تھے اور کشمیر کا سودا ہو گیا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں. آپ لوگ بھی تو یہی کچھ کہتے تھے نا. اپنی سمجھدانی ذرا کھول کے رکھیں اور ساری یادداشت کو ریپیٹ کی. اس لیے میں نے کہا تھا سارے بگوڑے جمع ہو کے نا ایک اپنا لیڈر لانچ کرو جو تم نے کیا ہوا ہے داڑھی والا، اس کو ادھر بھیجو اور اس نے خود کہا میں آؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ ہے عمران ریاض، اور آگے دیکھیں گے مرزا علی جن حافظہ اللہ تعالی انہی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. لیکن ناظرین آپ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر اسلام کو نقصان پہنچا ہے نا، آپ شریعت کا مطالعہ کریں، قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو اس چیز کا علم ہوگا، پتہ چلے گا. سب سے زیادہ اگر اسلام کو نقصان پہنچا ہے تو منافق کی وجہ سے پہنچا ہے، منافقت کی وجہ سے. تو ناظرین کافر بندہ ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ تو کافر ہے، ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے. جو منافق ہے نا اس کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو خیر ناظرین آج ہم گفتگو سنوانے جا رہے ہیں مرزا علی جن حافظہ اللہ تعالیٰ کی، جو کہ عمران ریاض کے بارے میں ہے. ہم وہ گفتگو سنیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے. تو آگے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعين الى يوم الدين. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 9 مارچ 2025 کو سنڈے کے دن بمطابق 8 رمضان المبارک 1446 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 189 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کچھ کرنٹ افیئرز ہیں اس ویک سے متعلق، میں چاہ رہا ہوں ان کو کور کروں. 4 کرنٹ افیئرز ہیں اور وہ انشاءاللہ ہم مختصر سے وقت میں ان کو کور کر کے آپ کی پرچیوں کی طرف آ جائیں گے. پہلا جو کرنٹ افیئر ہے وہ ہمارے جیلم شہر میں ایک توہین مذہب کا الزام لگا اور اس پر 295B کی دفعہ لگی. دوسرا کرنٹ افیئر جو ہے وہ مولانا نعیم بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے مجھ سے متعلق ایک سٹیٹمنٹ دی تھی تو اس کو میں نے ریبٹل کیا، تو اب ان کا مزید ایک جواب آیا ہے بڑا خوشائند قسم کا. میں چاہ رہا ہوں کہ میں اسے ویلکم کہوں. اور تیسرا کرنٹ افیئر جو ہے وہ کیو ٹی وی کے اوپر تسلیم صابری صاحب حفظہ اللہ تعالی آیا کرتے تھے اینکر کے طور پر، مختلف نعت کی محفلوں میں بھی اور دینی پروگراموں میں. انہوں نے بھی مجھے ایک پوڈ کاسٹ میں پچھلے ویک مشورہ دیا سما ڈیجیٹل کے اوپر. ان کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا انشاءاللہ اور کچھ اپنی گزارشات رکھوں گا. اور چوتھا ایشو جو ہے وہ ابھی تازہ تازہ بن گیا ہے، وہ آج کی ڈسکشن میں نہیں تھا. وہ ڈسکشن میں اس لیے آیا کہ آج صبح کے وقت جب میں سحری کرنے بیٹھا تو ٹی وی آن کیا تو منصور علی خان صاحب کا ایک ولاگ میرے سامنے آ گیا جو انہوں نے
थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया था, उसकी वजह से मुझे इसको टॉपिक बनाना पड़ा। इस टॉपिक को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि ये मुख्तसर है, बाकी जो 3 टॉपिक हैं वो थोड़े डिटेल्ड हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। मंसूर अली खान साहब जो पाकिस्तान के इस वक्त टॉप के 5 सहाफियों में आते हैं अपनी व्यूअरशिप के एतबार से, और बड़ा अनबाइस्ड एनालिसिस करते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। उनके साथ मेरी एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड हुई थी जब पिछली दफा मेरे खिलाफ एक सियासी जमात ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई साल पुराना क्लिप काट के अपलोड किया था। तो वो यहां झेलम शहर आए थे और उनके चैनल के ऊपर सबसे पॉपुलर वीडियो जो है वो मेरे साथ जो पॉडकास्ट हुई थी वो है। दूसरे नंबर पे कैदी नंबर 804 वाली वीडियो है, और तीसरे नंबर पे इमरान रियाज साहब जब ताजा ताजा छूट के आए थे, उनकी वो इयादत के लिए वहां गए थे, वो वीडियो है। जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट 8 से 2 हफ्ते पहले, तो मैंने पिछले वीक इसके ऊपर तफसीलन वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी, और मैंने कहा था कि मैं अब इसके ऊपर अपने प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू नहीं करूंगा, और आज भी कोई इरादा नहीं है गुफ्तगू करने का। ये एक ऑफर आई है तो मैं उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट करने जा रहा हूं, इसलिए अनाउंसमेंट करना ऑफिशियली जरूरी था। वो तफसीलन जो वीडियो आई थी उसमें मैंने कहा था कि ये कभी भी मेरे साथ नहीं बैठेंगे, और अगर ये बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, मैं दोबारा से वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन वो मेरी वीडियो इतनी जानदार थी, हकायक पर मबनी थी, कि उसके बाद जिस तरह आफ्टर शॉक्स आते हैं ना जल्जले के, वो अभी तक इमरान रियाज खान साहब के भी क्लिप्स आ रहे हैं, और आफ्ताब इकबाल साहब के भी, और जो उनके साथ बाकी हमायती हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्योंकि जब आपने झूठ को छुपाना है तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इन्होंने समझा था कि मैं कोई ISPR हूं या मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग हूं। भाई इस तरह तो नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस दावत हक को बड़ी ईमानदारी से अल्लाह की रजा की खातिर लॉन्च किया है, किसी का डर किए बगैर। तो मैंने तो चुप नहीं बैठना था, तो अब वो धमकियों के ऊपर उतर आए हैं कि मैं फलां चीज लीक कर दूंगा। तो मैंने तो भाई कहा है कि लीक करो, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को पता चले। इसके बाद ये कहेंगे नहीं हमारी सहाफती जिम्मेदारी है कि हम लीक ना करें। पहले उस पे डॉलर बनाएंगे, फिर ये शराफत दिखा के डॉलर। देखो कितना मैं दलेर आदमी हूं, मैं कहता हूं कुडो केड़ी ऐश है, मुझे 0 से मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हारी पूरी जमात फेल हो गई है एक बंदे के सामने। जो जमात एस्टेब्लिशमेंट के काबू नहीं आई, जो पीपल्स पार्टी के काबू नहीं आई, जो मौलाना फजलुर रहमान के काबू नहीं आई, जो नून लीग के काबू नहीं आई, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, मेरी वजह से उनका रगड़ा निकल गया। बेवकूफी तुम्हारी थी। तुमने 7 महीने पुरानी वीडियो को 26 नवंबर के बाद फिट करके 5 झूठ बोले, और मैंने 5 साबित किया कि सब के सब गलत हैं। अब इसके पास भागने का रास्ता नहीं था। जिस तरह जादूगरों को यह पता चल गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है, फौरन सजदे में गिर पड़े। इसको भी पता चल गया था, या तो यह था कि यह तौबा कर लेता या फिरौन की तरह अकड़ जाता। लेकिन जाहिर है मुसलमान है, हम इसको वो उस तरह की मिसाल नहीं दे रहे, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो यह अकड़ गया, इसने अगला व्लॉग किया, फिर इसे बैकलैश आया, फिर अगला किया। यह मुझे इसलिए पता है कि इसको जो समझाने वाले हैं वो पैरेलल में मुझसे भी राब्ते में थे। मैं उनके नाम नहीं जाहिर करूंगा, जाहिर है कि इस तरह नाम जाहिर किए जाए तो फिर वो मुस्तकबिल में मुश्किल हो जाती है। और मुझे कह रहे थे अली भाई आप सब्र करें, इसको समझा लेंगे, ये माजरत कर लेगा। माजरत उसने कहां से करनी थी? करते 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 फिर धमकियों पे उतर आया। फिर कहना शुरू हो गया कि 1.5 साल पहले जो आपने ये बात की थी, पहले इस पे मुझसे माफी मांगे, फिर मैं आके बैठूंगा। लो जी, मैं आज इसकी ये भी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। इसको मैंने भागने नहीं देना। हाँ, मेरी वीडियोस कब्र तक तुम्हें हॉन्ट करेंगी, और तुम्हारे बड़ों को। जो तुमने खुद अब शर्त मानी है ना, मैं वो भी पूरी करने के लिए तैयार हूं। तुमने पुराने टॉपिक उठाए हैं ना, मैं उसमें भी बात करने के लिए तैयार हूं। चलो आओ ऑनलाइन, दोनों टॉपिक्स रख लेते हैं, ऑनलाइन आ जाओ। वैसे मैंने उन सारी बातों के जवाब रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, वो भी सारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं। लेकिन
ہم اس سٹوری کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تم نے شرائط رکھی تھی, میں نے مان لی. جو جو تم ٹاپک کہتے ہو اپنے سارے یوٹیوبرز اکٹھے کر لو, سارے علماء جو کہتے ہیں 200 مولوی مجھے میسج کر رہے ہیں, ان کو بھی ساتھ ملا لو, پوری تیاری کر لو, سارے ٹاپکس ڈسکس کریں گے. لیکن سٹارٹ اس سے ہوگا, اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں میں مکروں گا نہیں. اسی ایک مجلس میں تمہارے جو اعتراضات ہیں پرانے والے, حالانکہ تو کو کوئی نہیں بنتا, سب کو پتا چل رہا ہے کہ یہ بھاگنے کے لیے کر رہا ہے, میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. اب مجھے بتائیے وہ گنجائش رہ گئی ہے؟ کوئی رہ گئی گنجائش؟ اس کے بعد بھی اگر یہ بھاگتا ہے تو سمجھ لیں کہ گل وچ کوئی ہو رہا ہے. ویسے تو سمجھ آ گئی ہے, میں نے تو اپلوڈنگ ڈیٹس بتا دی ہے, ایک ایک بات کا جواب دے دیا ہے, پیچھے کوئی چیز باقی نہیں ہے. اس نے غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے. وہ ہمارے صحافی دوست ہیں عمران شفقت صاحب, انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ لگتا ہے اس دفعہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں. ہاں, اس نے ایک جملہ بولا تھا نا, تو اس کو اس دفعہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں. تو یہ کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر آ گیا سب کچھ. بھائی جتنی تم باتیں کر رہے ہو, میں نے کل ہی ایک صحافی کے ساتھ لائیو سیشن کیا 45 منٹ کا نیا دور کے اوپر. وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے, میں نے کہا چلیں آپ کو انٹرویو دے دیتا ہوں. میں نے ویڈیو کو نہیں بنانی, لیکن اب چونکہ دوسری طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں ایک صحافی کو انٹرویو دے دیتا ہوں. اور وہ بھی کوئی بڑا تیاری کر کے بیٹھا تھا, اس نے سارے ولاگز دیکھے ہوئے تھے, ان کے سارے فرنٹ مین کے ولاگز دیکھے تھے, اس نے سارے سوال کر مارے. وہ آج ہم نے صبح شیئر کروائی ہے ویڈیو. اس نے جو مجھ پر پرسنل ٹیگ کیے, میں نے ان کے بھی جوابات دے دیے. اور یہ اس کی محنت ہے, وہ اتنی زبردست اس نے تیاری صحافی نے کی تھی. اگر میں خود تیاری کرتا تو شاید میں نے اتنے ولاگ نہ دیکھے. میں تو 5 منٹ سے زیادہ ان کا جھوٹ سن ہی نہیں سکتا, سیدھی سی بات ہے. میرے اندر حوصلہ ہی نہیں اتنے جھوٹ سننے کا. جو بےچارے 1.5 سال سے خان صاحب کو باہر نکال رہے ہیں اور اپنے ڈالرز پکے کر رہے ہیں, خان صاحب بےچارے اندر ہیں. ٹرمپ کی منتیں مار رہے ہیں, خان صاحب بےچارے اندر ہیں. ٹرمپ نے تو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے دیا, ان کا شکریہ ادا کر دیا. تو مجھ میں جھوٹ سننے کا حوصلہ نہیں. میں پھر کسی کی ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ یار یہ سنو, پھر مجھے بتا دو. تو وہ اس نے سارے خود سے سنے ہوئے تھے. اس نے مجھ سے ٹائم مانگا, میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. وہ میں نے سارے جواب دیے, وہ ہم لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے. نیا دور کا آفیشیل چینل پہ جا کے آپ 45 منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں. لیکن ابھی تو یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب تو ان کا سارا پروگرام تو مر گیا. اب وڑ گیا نہیں میں کہتا, وہ کہتے ہیں یہ نیگیٹو ورڈ ہے. جناب جب شیر افضل مروت صاحب یہ یوز کر رہے تھے اور انجینئر کو مولوی فتنہ کہہ رہے تھے, اس وقت تو وڑ گیا, آپ انجوائے کرتے تھے. آج یہ ڈاکٹر آفتاب اقبال صاحب فرما رہے ہیں, ڈاکٹر اقبال کی بات نہیں کر رہا, ڈاکٹر آفتاب اقبال صاحب, کہ جی یہ اس طرح کی تو تڑا. ان کو پوری ویڈیو میں حافظہ اللہ نہیں نظر آیا, جو دعائیں میں نے دی وہ نظر نہیں آئی. ان کے جھوٹ بولنے کے اوپر میں نے ان پہ لانتے نہیں بھیجی. یہ مجھے منافق کہتے رہے, میں حافظہ اللہ کہتا رہا, وہ نظر نہیں آیا تو تڑا پہ. یہ پتہ ہے اس وقت ہوتی ہے بات جب آپ کے پاس جواب نہ ہو. آپ مولوی سے بحث کریں, وہ کہتا ہے تیری داڑھی پوری نہیں. یہی آفتاب اقبال صاحب نے کیا. ٹھیک ہے, انہیں پتا تھا میرے پاس جواب نہیں. اچھا دیکھیں کوئی ایک یوٹیوبر بھی میرے 12 پوائنٹس کا جواب نہیں دے سکا, اور جو 5 اعتراضات کے جوابات میں نے دیے تھے اس کا بھی جواب نہیں دے سکے. اس کے بعد تو یہ تھا نا, یہ کہتے سامنے بیٹھ جاؤ. میں نے پہلے ہی کہہ دیا میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تو اس نیا دور کے صحافی نے بھی کہا ہے کہ میں اینکر بن جاتا ہوں تو بات کر لیتے ہیں, میں آفتاب صاحب کو بلاتا ہوں. میں نے کہا آفتاب صاحب کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. آفتاب صاحب تو اینکر تھے, بلایا تھا ان کے بڑے کو جس نے یہ سارے ولاگ شروع کیے. اور آفتاب صاحب نے اپنے پہلے ولاگ میں کہا تھا میں نے عمران ریاض کو سنا ہے, اس نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو جواب دیے ہیں اور میں بھی ولاگ بنا رہا ہوں. ان کو پتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت عمران ریاض ہے. اگر وہ پٹ گیا تو سارا کا سارا پروگرام تو مر گیا. جس طرح بریلویوں کو پتا ہے کہ مفتی منیب پٹ گیا تو سب فرقہ ہی پٹ گیا. مفتی تقی عثمانی صاحب پٹ گئے تو سارا فرقہ پٹ گیا. اس لیے وہ بڑوں کو نہیں لانچ کرتے. میں نے اس کے بعد بھی احسان کیا کہ ٹھیک ہے, آفتاب اقبال صاحب کو اگر شوق ہے بیٹھنے کا تو اپنے حق میں ایک عمران ریاض سے ویڈیو بنوا لیں کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار. میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. کسی کھمبے کو عمران ریاض نامزد کر دے, میں اس کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا. لو صاحبوں دیکھیں, یہ اتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کو میں نے آن لائن بیٹھنے کی آفر کی, ورنہ مولوی مجھے بٹھانا چاہتے تھے اور میں نہیں بیٹھتا تھا. میں کہتا تھا بڑوں کو لانچ کرو. جو یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں لوگوں کو بلواتا ہوں صرف اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے, تو مجھے فیل کر دو. میں نے سب کے سامنے ویڈیو میں تمہیں بلوایا ہے. تمہارے پاس اتنا سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے تو مجھے فیل کر سکتے ہو. 0 سے ملٹیپلائی کر دو.
ہماری دعوت کو تو یہ فائدہ ہوا ہے کہ تمہارے پروپیگنڈے کی وجہ سے 20,000 سبسکرائبرز ہمارے ایڈ ہو گئے ہیں 2 ہفتے کے اندر. ہاں یہ فائدہ ہوا ہے. اور ان لوگوں نے بھی میری ویڈیوز دیکھی ہیں جو ابھی تک اپنے فرقہ وارانہ تعصب کی وجہ سے نہیں دیکھ رہے تھے, لیکن سیاسی ایفیلیشن ان کی دوسری جماعتوں سے تھی. اس ٹسل میں انہوں نے دیکھ لیا, انہوں نے کہا جی پہلی بار انجینئر صاحب کو سن رہے ہیں, انجینئر صاحب تو بڑے اسٹرانگ بات کرتے ہیں, ہمیں تو فائدہ ہو گیا. اور دوسرا, تمہیں تو صرف سنتے ہیں نا اپنے لوگ, ہمیں تو سنتے ہیں پیپلز پارٹی والے, مولانا فضل الرحمان کے لوگ, نون لیگ کے لوگ, جماعت اسلامی وہ تو میری اپنی جماعت ہے اس کے لوگ, ٹھیک ہے, دوسرے فرقوں کے لوگ. دنیا میں کوئی نوجوان نہیں جس کے موبائل میں میرا کلپ نہ ہو. تو میرا تمہارا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے فیم لینا چاہتا ہے. میں نے آج تک اس کی کوئی ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ نہیں کی. اس نے میری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں, وہ کعبے کی چھت والا بیان, اور وہ بیان بھی تھا خان صاحب کے اتارے جانے کے بعد. اور یہ کہتا ہے جی یہ خان صاحب سے ناراض اس لیے تھا کہ وہ ملے نہیں. یہ بھی جھوٹ بولا اس نے. میں تو اتارنے کے بعد ان کو سپورٹ کر رہا ہوں, اور تم شیئر کروا رہے ہو, تم یوز کرتے رہے ہو. یعنی اس قسم کی چیپ حرکت کر رہا ہے یہ بندہ, اور مجھے بڑا دکھ ہوا. اب نئی تھیوری مارکیٹ میں آئی ہے کہ نہیں جی ہم تو آپ کے مداح ہیں, آپ کو سنتے ہیں, اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. بھائی آپ لوگ اور آپ کے بڑے تو ہمیں بتاتے تھے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے ایک بات بھی سکھائی وہ میرا استاد ہے. اور تم خود کہہ رہے ہو کہ میں نے نماز انجینئر صاحب کی وجہ سے شروع کی ہے. اب استاد ہونے میں اور کون سی کمزوری رہ گئی ہے؟ تو نہ مانو, کوئی فرق نہیں, مداح کہہ لو کہ سبسکرائبر ہے, جو مرضی کہہ لو. فالوور نہ کہنا, فالوور ہم رسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بھی ان کے ساتھ جوڑتے ہیں. ہاں سیدھی سی بات ہے. تو اب عمران ریاض خان صاحب کے لیے ظاہر ہے ایک مصیبت بن گئی. اب مجھے ان کے ساتھی بھی اپروچ کر رہے ہیں جی بڑا نقصان ہو رہا ہے جی دونوں طرف کا. اور بھائی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور ٹی ایل پی جنہوں نے میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹس کروائی, ان کے موٹیویٹڈ لوگوں نے, میں نہیں کہتا کہ خود انہوں نے کروائی ہوں گی, ان سے میں نہیں دبا یار. ان لوگوں سے تو میں نے دبنا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس طرح تو نقصان نہیں پہنچانا, زیادہ گالی گلوچ کر لیں گے. تو اب مسئلہ مجھے تو لگ رہا ہے وہی ہے جو لوگ کہہ رہے تھے, لیکن ابھی بھی میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ اسے اس کے اپنے ماننے والے بھگوڑا کہہ رہے تھے. اس نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے ایک میرا 7 مہینے پرانا کلپ اٹھا کے وائرل کر دیا, اور اس میں اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی. وہ بھی جھوٹ پکڑا گیا. اب معافی تو مانگ نہیں سکتا, معصوم سی شکل. ہاں مجھے بعد میں پتا چلا ہے پرانا ہے. اور اللہ کے بندے پورا پروگرام تمہارا مر گیا. ہاں تم نے تو کہا تھا مجھے وہ لال ٹوپی کے بعد لانچ کیا گیا, 26 نومبر کے بعد مجھے لانچ کیا گیا. تم تو یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اب اللہ کا شکر ہے اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ منصور علی خان صاحب نے اپنی مرضی سے, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ آپ لاہور آئیں گے. میں نے کہا میں تو کئی سال ہوئے ہیں کہ لاہور نہیں گیا, اور نہ میرا ارادہ ہے. تو کہتے ہیں لگتا ہے اس دفعہ بھی مجھے ہی آنا پڑے گا. میں نے کہا جی جب آپ چاہیں آ سکتے ہیں, کوشش کریں کہ سنڈے کے دن آئیں, کیونکہ ہم ایک سیکورٹی کے ساتھ یہاں پہ اکیڈمی کھولتے ہیں. تو انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ میری کوئی فوتگی ہوگی ہے تو میں اس سنڈے کو تو نہیں آ سکوں گا. اور اس کنٹروورسی کے بارے میں مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ ویڈیو دیکھ لیں, مطلب 1-1.5 منٹ کی بات ہوئی ہوگی. اس کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا. مجھے نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ ولاگ بنانا ہے, اور ولاگ بھی انہوں نے کوئی 5-6 دن بعد بنایا ہے. گفتگو تو ہوئی تھی یہ میرا خیال منڈے والے دن یا ٹیوزڈے والے دن. اس وقت میری پچھلی اتوار والی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی تھی. اب انہوں نے اچانک بنا دی ویڈیو, میں نے اس پہ کمنٹس کر دیے ہیں, اور وہ کمنٹس ان کے چینل کے اوپر پن ہو گئے, جس میں نے ان کی جو سیز فائر والی آپشن تھی وہ قبول کر لیا. لیکن ظاہر ہے سیز فائر جب بھی ہوتا ہے نا میرے بھائی, تو وہ کسی طریقے سے ہوتا ہے. UN بیچ میں آتی ہے, تب 2 ملکوں کے درمیان ہوتا ہے نا. تو وہ UN بن کے منصور علی خان صاحب آیا. انہوں نے کہا کہ میری عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ بھی دوستی ہے, میرے وہ ساتھی بھی رہے ہیں میڈیا میں, اور آپ کے ساتھ بھی ہے, تو میں بیچ میں بن جاتا ہوں, ثالثی کروا دیتے ہیں, آن لائن بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے سے جو گلے شکوے کرنے ہیں کر لیں. لے جی مجھے یہ بھی منظور ہے. اب بھی اگر وہ بھاگ جائے تو سمجھ لیں کہ گل وچ کوئی اور ہے. ویسے تم سمجھ چکے ہو کہ گل وچ کوئی اور ہے. میں ثالثی ایکسپٹ کرتا ہوں, لیکن اس طرح کی ثالثی نہیں ہوگی
کہ وہ گفتگو کیے بغیر بھاگ جائے کہ ٹھیک ہے جی جو کچھ آپ نے کر دیا جو کچھ میں نے کر دیا. نہ نہ نہ, میں تہاڈی قبر تک پیچھے جانا ہے کر کے. میں تو مولوی دے مگر پہ ہاں, چھڈنا نہیں میں تمہوں, کیونکہ بہت بڑا جھوٹ بولا نا. دیکھیں منافق کہا اور میرے اوپر الزامات لگائے کہ جی میں اندر تھا, یہ میرے خلاف ویڈیو بنا رہا تھا. اور بھائی میں تو لانتے بھیج رہا تھا جنہوں نے تمہیں پکڑا تھا. میری ویڈیوز ریکارڈ ہے, تمہارے طارق متین کے ساتھ ریکارڈ ہے, اس کا ولاگ دیکھ لیتے. ویسے طارق متین کو سمجھتی, اس نے تو مجھے خود ہی کہا کہ مجھے پتا تھا پرانی ویڈیو, میں نے اس لیے ولاگ کیا بھی نہیں. جو جو جھوٹ بول رہا ہے میں ایک ایک چیز اس کی ثابت کر دوں گا کہ وہ جھوٹ ہے, جو اب بھی لے کے آیا نہیں. ابھی اور تیاری کر لو, اور بھی چیزیں لے آؤ, میں وہ ساری چیزوں کے ساتھ بیٹھوں گا. لو جی, میں یہ بھی نہیں شرط رکھ رہا کہ صرف حالیہ پروگرام پہ میں بیٹھوں گا, ورنہ تو مجھے یہی رکھنی چاہیے تھی. اس کو میں بھاگنے نہیں دوں گا. میں تمہاری پرانی ساری باتیں بھی جو تم نکال رہے ہو نا 2 سال پرانی, میں اس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آج سے ہی ایک بار سامنے تو بات ختم ہوگی. مجھے فیل کر دو سامنے آ کے. اور منصور علی خان صاحب ہمارے انشاءاللہ تعالی اینکر ہوں گے. آفتاب اقبال صاحب تو نیوٹرل امپائر نہیں تھے, اور خان صاحب تو کہتے ہیں کہ امپائر نیوٹرل ہونا چاہیے. فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, امپائر کو نیوٹرل ہونا چاہیے. تو میں نے خان صاحب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اب نیوٹرل امپائر ڈھونڈ لیا منصور علی خان صاحب کی شکل میں. اگر اب آپ یہ کہیں گے کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ پی ٹی اے کے خلاف ہے, نون لیگ کی طرف تو نہیں کہہ سکتے, وہ تو مریم نواز کی بھی اتنی کلاس لیتے ہیں, تو پھر میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے, پھر میں آفتاب اقبال صاحب کو اینکر ماننے کے لیے تیار ہوں. آگے چلو, جس کو تم اینکر بنانا چاہتے ہو بنا لو, بات کر لو آن لائن. اسی سے سٹارٹ کرو جو تم نے 5 الزامات لگائے تھے. ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹس دکھاؤں گا. پیچھے کیا رہ گیا میرے بھائی اس کے بعد؟ تو اللہ کا شکر ہے حق واضح ہو چکا ہے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو اجازت نہیں کہ ان کو گالی دے. دیکھیں ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ ویڈیو بنا رہے ہیں حافظ اللہ کہہ رہے ہیں, اور ان کے لوگ نیچے آ کے گالیاں نکال رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں مکاری. ہمارے اسٹوڈنٹ بن کے ہمیں گالیاں, ہماری یہ تربیت نہیں کہ ہمیں کوئی گالی نکالے. بیسیکلی جو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اتنے عرصے سے مجھ سے تنگ تھے نا, ان کو موقع مل گیا مجھے گالیاں نکالنے کا اور مجھے ڈی فیم کرنے کا. تو مجھے تو فرق نہیں پڑنا بھائی. ہماری تو الحمدللہ اس کی وجہ سے ریچ زیادہ ہو گئی ہے. جن لوگوں نے پہلے نہیں سنا ہوا تھا فرقہ واریت کی وجہ سے, اب وہ پی ٹی آئی کی نفرت میں سننا شروع ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی والے اس کو کیوں برا کہہ رہے ہیں, ہم سن لیں, اور اس کی برکت سے ان کی دین کی بھی اور دنیا کی بھی اصلاح ہو جائے گی. ہمیں تو فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. لہذا میں اس پلیٹ فارم سے بغیر کسی شرط کے, انہوں نے تو شرطیں لگائی تھی, میں نے وہ ساری شرطیں بھی مان لی کہ ٹھیک ہے ان ٹاپکس پہ بھی میں بات کر لوں گا, بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن پھر وہی بات ہے, ٹائم قیامت تک ہے. لیکن کوشش کرو کہ شیطان کے آزاد ہونے سے پہلے پہلے رمضان میں کوئی چیز رکھ لو. ویسے تو میرے دماغ میں آ رہا تھا اپنے بڑے بھائی سے پہلے, لیکن پھر میں نے خیال کیا کہ میں جملہ نہ بولوں, ابھی میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں. لیکن وہ دیکھا ہے چھت سے لگ رہا ہے کتنا غصہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے, مولوی اور پتہ نہیں منافق اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ بول رہا ہے. جب انسان کے پاس جواب ختم ہو جاتا ہے پھر گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. تمہیں پتہ ہے کہ میں کس طرح بلیک اینڈ وائٹ ہر چیز کو سامنے رکھ دیتا ہوں. میں انجینئر ہوں, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میں انجینئر ہوں, وہ بھی میکینیکل انجینئر, اور اس سے بڑھ کر 30 سالہ مولویوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا تجربہ. ہاں, جس کے برابر کوئی تجربہ نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ میری یہ والی آفر جو منصور علی خان صاحب نے رکھی تھی میں نے ایکسپٹ کی, اب یہ بھی ایکسپٹ کریں گے, بجائے کہ اب پھر ایک اور ولاگ بنانے کے اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کریں. اور میری طرف سے اناؤنسمنٹ ہے کہ میری اس ٹاپک پہ آج آخری ڈسکشن ہے, اور یہ بھی ڈسکشن میں نے اس لیے کی کہ آفر آ گئی تھی سیز فائر کی, تو میں آج سیز فائر کرتا ہوں, اور آج کے بعد ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی. ویسے ہوئی بھی نہیں ہے, جو یہ شیئر بھی ہوئی ہیں وہ اسٹوڈنٹس اپنے اینڈ پہ کر رہے ہیں. میں نے صرف ایک ہی ویڈیو بنائی ہے جو اپنے چینل سے اپلوڈ کی تھی, بنوائی کسی سے نہیں. ایون والوں نے اپنی مرضی سے بنائی, احمد فوزان نے اپنی مرضی سے بنائی, غلام حیدر بنا رہا ہے اپنی مرضی سے بنا رہا ہے, اور بھی جتنے لوگ بنا رہے ہیں اپنی مرضی سے. میں کسی کو گائیڈ نہیں کرتا, کیونکہ مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میں اگر اس طرح کا کام لوں گا تو کل کو کوئی کوٹ نہ کرے گا انجینئر صاحب نے مجھ سے یہ ویڈیو بنوائی. میمز بھی اپنی مرضی سے بن رہی ہیں بھائی, وہ ایکسپرٹ ہے. دیکھیں لوگوں کو اپنا اپنا سودا مل جاتا ہے, اور ٹھیک ہے میں اس پہ بھی مانتا ہوں کہ لوگ اپنے ڈالرز پکے کرنے کے لیے, ویورشپ کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. اور پلس ان کا یہ بھی موٹیو ہوتا ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں. دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں.
اور کوئی بری بات نہیں ہے, سب کا رائٹ ہے کہ وہ کریں, ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم الحمدللہ آج اس چیپٹر کو اس حوالے سے کلوز کر رہے ہیں. ویسے تو پچھلے ویک ہی کلوز ہو چکے ہیں. آج میں نے اگر چاہتا تو میں ایک ایک چیز کے جواب دیتا نا, جتنے انہوں نے ولاگ کیے ہیں, لیکن ضرورت نہیں ہے. میں جو انہوں نے خود شرط رکھی تھی نا کہ یہ ٹاپکس ہیں, ان کے جواب دو, میں اس کے لیے بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ایک ہی مجلس کر لیتے ہیں, آن لائن آ جاؤ. اور اب میں ان کے اندھے فالوور سے اور اپنے اسٹوڈنٹ سے اور سارے جو صحافی حضرات ہیں اور باقی جو آبزرورز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے بڑی چھوٹ میں کسی کو دے ہی نہیں سکتا تھا, پاسبل ہی نہیں ہے. اس کے باوجود اگر یہ ولاگ پہ ولاگ بنائے اور میرے پہ جھوٹ باندھے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ چکر وہی ہے جو آپ سمجھ رہے تھے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, اور میری باتوں کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ نہ کیا جائے. اور میں اس کیمرے میں ان سارے اپنے بزرگوں کو جنہوں نے عمران ریاض کو اور آفتاب اقبال کو سمجھایا اور مسلسل مجھے بھی اکیڈمی کے نمبر پہ واٹس ایپ کر رہے ہیں, اور وہ ابرار بیچارہ اس کی تو ڈیوٹی بڑھ گئی ہے, وہ بار بار آ کہتا ہے فلانے کا میسج آیا سن لو. اب ظاہر ہے کہ میرے پاس میں نے تو یہ کام رکھے نہیں ہوا نا, ورنہ تو یہ سارے لوگ میرے ساتھ ہی رابطے میں رہے نا. تو میں تو پھر بعض اوقات ایک دن بعد, بعض اوقات 10 گھنٹے بعد سنتا ہوں. میں متحمل نہیں ہوں. تو ان سب کے لیے میرا میسج ہے کہ میں نے آپ کی وہ آفر قبول کر لی, اور منصور علی خان خود سے الحمدللہ سامنے آ گئے. اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ جی منصور علی خان انجینئر کا فرنٹ مین ہے نہ. اگر آپ ان کی اس آفر پہ ایگری نہیں ہے تو آپ آفتاب اقبال صاحب کو اینکر بنا لیں, اور اگر خود نہیں بیٹھنا چاہتے کسی کو ویڈیو میں نامینیٹ کر دیں ان الفاظ کے ساتھ کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میری ساری پارٹی کی ہار. اب دیکھیں انہوں نے آخری ولاگ میں کہا ہے کہ یہ جو آپ نے 12 پوائنٹ اٹھائے ہیں نا, حلال ایکسٹینشن اور حرام ایکسٹینشن, حلال 5th جنریشن وار اور حرام 5th جنریشن وار, حلال بگوڑا اور حرام بگوڑا, وہ میں نے 12 جو پوائنٹ وہ کہتے ہیں میرا کوئی لینا دینا نہیں, پی ٹی آئی والے جواب دیں اس کا. اور دیکھو باندری دے پیر سڑ دینے نا تو اپنے بچے تھلے دے دیں, ان کا پی ٹی آئی جواب دے گی, میں کو جواب دوں. واہ, کل تک تم فرنٹ مین بنے ہوئے تھے, اب پی ٹی آئی سے بھی لانے مراد کر دیا. حالانکہ انہوں نے پہلے ولاگ میں کہا ہے کہ مجھے آپ بیلنس ہونے کا مشورہ نہ دیا کریں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, میں اب اس طرح کا صحافی نہیں ہوں, میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں, جس کو سمجھتے ہیں ان کا رائٹ ہے. ہم نہیں کہتے کہ, لیکن پھر اس کو صحافت نہ کہ آپ کہیں کہ میں ان کی بیٹ کور کرتا ہوں. انہی کی بیٹ کور کرتے ہیں ایک بڑے ماڈریٹ صحافی ہیں ابرار قریشی صاحب, یو کے میں ہوتے ہیں حافظہ اللہ تعالی. انہوں نے میرا آلموسٹ 70 منٹ کا انٹرویو لیا ہے, وہ بھی ہم نے شیئر کروا دیا. ہر سخت سوال انہوں نے مجھ سے کیا ہے, اور اس کے بعد اینڈ پہ جب ہمارے وہ لائیو سیشن ختم ہوا اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا انجینئر صاحب لوگوں کو 2 دفعہ پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی آپ سے بات کرنے کے لیے. مجھے تو آج اندازہ ہوا ہے کہ آپ کتنے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. الحمدللہ. تو بات سنیں, پروپیگنڈا نہ کریں. یہ اسی طریقے سے پروپیگنڈا ہے کہ جی عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, تو میں نے اس وقت مخالفت کی تھی. اس طرح آپ کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں, اور آپ بھی ہم پر الزام نہ لگائیں اس چیز کا کہ جس کے آپ خود وکٹم ہیں اور آپ کو آج تک ان چیزوں کی گالیاں پڑ رہی ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرنے کی. تو وہ گالی ہمیں تو نہ دیں بھائی, ہم تو اس زمانے میں بھی نظریاتی تھے, آج بھی ہیں. اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے اسٹیٹ سے اعزاز سید صاحب آ رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کیا ہیں. ان کی تو مجھ سے فون پہ بھی بات ہوئی ہے کل پرسوں جمعے والے دن. اعزاز سید صاحب جب ہماری اکیڈمی آئے نا تو ہماری اکیڈمی میں بھی کچھ لوگ تھے, وہ بڑے ناراض تھے کہ یہ مطیع اللہ جان اور اعزاز سید ادھر کیا کر رہے ہیں. آج وہی لوگ کہتے ہیں جی مطیع اللہ کی کیا بات, اسد علی طور کی کیا بات. یہ سارے میرے دوست ہیں پہلے سے, یہ میری گارنٹی دیں گے کہ میں نظریاتی ہوں یا آپ نظریاتی ہیں, اور ان کو بھی پتا ہے. حامد میر کی میں نے تعریف کر دی, پوری پی ٹی آئی میرے خلاف ہو گئی. آج کہتے ہیں جی حامد میر صاحب آف ایئر ہو گئے. حامد میر صاحب تو آپ کے دور میں بھی آف ایئر ہوئے تھے. ہاں جی, تو چھوڑ دیں. آصم منیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ غوث وقت کے ساتھ, اور یہاں پہ لوگوں نے پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے. وہ ایک بھگوڑا یوٹیوبر داڑھی رکھ کے جو جھوٹ بولتا ہے, اس نے بھی جناب ٹویٹ کر دی کہ جناب اڈے مانگ لیے جی امریکہ نے, پھر بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. یہ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے خبریں پھر کہتے ہیں جی یہ خبر ہے آپ اس کی تردید کریں. کولو خبریں بنا دو پھر آدھو تردید کرو. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اسی یوٹیوبر کے بارے میں کہا جائے کہ تو فلانی زنانی نسا کے کھڑی ہے اور تردید کر, خود سی باتیں بناتے ہیں. پہلے تو آپ ان لوگوں کی صحافت کا اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کو یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ یہ ملاقات ایران پر اسرائیل کے حملے سے پہلے کی طے ہوئی ہے. اس کا
اس حملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے مہاتما صاحب جب مل کے آئے تھے اور کشمیر کا سودا ہو گیا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں. آپ لوگ بھی تو یہی کچھ کہتے تھے نا. اپنی سمجھدانی ذرا کھول کے رکھیں اور ساری یادداشت کو ریپیٹ کی. اس لیے میں نے کہا تھا سارے بگوڑے جمع ہو کے نا ایک اپنا لیڈر لانچ کرو جو تم نے کیا ہوا ہے داڑھی والا, اس کو ادھر بھیجو. اور اس نے خود کہا میں آؤں گا, میں نے اس کو تیتر بھی انشاءاللہ روسٹ کھلانے ہیں. تو میں اسے بتاؤں گا کہ تمہارا مہاتما آئے تو کہتے ہو ورلڈ کپ جیت کے آیا, اور آج اگر آرمی چیف مل کے آئے اور وہ اس کی تعریف کرے کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں میرے لیے آنر ہے فیلڈ مارشل کو ملنا, تو کہہ رہے ہیں جناب رلے نے. تو بھی رلے سے پھر جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی. ناظرین میں چھوٹی سی مثال دے کر بات کو ختم کروں گا. جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ مدینہ کے اندر منافق تھا عبداللہ بن ابی جو مدینہ کا منافق تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے وہ سب سے آگے آ کر بیٹھ جاتا. آگے آ کر بیٹھ کر پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, حق کہتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ الگ ہوتا باہر ہوتا تو پھر وہ منافقت کرتا. اب سورہ منافقون کا آپ مطالعہ کر لیجیے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا سورہ منافقون کی آخری آیاتوں کے بارے میں انہوں نے کیا کیا اس بندے نے الفاظ استعمال کیے. لیکن یہ بات سنانے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر نقصان پہنچا ہے تو منافق کی وجہ سے پہنچا ہے. میں یہاں پہ دعا ہی کرتا ہوں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے, اور یہ بھی دعا کروں گا اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور یہ بھی دعا کروں گا اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.